عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں کر رکھا، جبکہ اگر ہم امام علی رضا علیہ السلام سے اگر محبت کرتے ہیں اور ان کا دن منا رہے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام 3 دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں 3 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہوں اور غور و فکر کے ساتھ، یعنی اس کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہوئے قرآن ختم کرتا ہوں، اور اگر میں غور و فکر کے بغیر قرآن 3 دن سے بھی کم وقت میں ختم کر دوں، اگر میں غور و فکر کے بغیر اس کی تلاوت کروں تو دیکھیے اب امام ہم سے تو یہ مطالبہ نہیں فرما رہے کہ ہم بھی 3 دن میں ایک قرآن پڑھیں۔ ہر بندہ یہی کہے گا جی ہماری تو مصروفیت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جتنا ممکن ہو سکے اتنا تو پڑھ سکتے ہیں، 1 صفحہ 2 صفحے، اور غور و فکر کے ساتھ، کیونکہ ہمارے امام کیا کرتے تھے؟ امام رضا علیہ السلام قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ ختم فرماتے تھے۔ تو سبحان اللہ، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا کہ جب یہ ہستیاں تلاوت قرآن کرتی ہوں گی اور جب یہ اپنا ہی ذکر، یعنی جب ناطق قرآن سامت قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت کیسا وہ اس ہر خیز منظر ہوگا، فرشتے کتنے زیادہ فرشتوں کے گھیراؤ میں آ جاتے ہوں گے وہ امام اور وہ ہستی کہ جب وہ اپنی ہی متعلق آیات کا ذکر قرآن میں پڑھ رہے ہوں گے، جب وہ امام رضا علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے اور آیت اطاعت اولی الامر پڑھ رہے ہوں گے، یا جب وہ آیت مودت کی تلاوت کرتے ہوں گے اور غور و فکر کرتے ہوں گے، جب وہ آیت تطہیر کی وارثان طہارت ہیں یہ، تو ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کتنا پرسوز اور پر اثر وہ منظر ہوگا۔ تو بہرحال یہ امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بہت زیادہ تاکید ملتی ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے دیکھا جائے، نماز سے محبت دیکھی جائے تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں روایات سامنے آتی ہیں تاریخ کے مطالعہ سے، ان میں یہ نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تھے تو اپنا سر سجدے میں رکھتے تھے اور طلوع آفتاب تک آپ کا سر، یعنی اتنے طولانی سجدے آپ فرمایا کرتے تھے۔